ہماری بہنیں بھی جو بکھر کر بیٹھی ہیں وہ قریب ہو جائیں۔ مجلس کا اختتام کا وقت جتنا قریب آتا ہے اتنا توجہ اللہ کی کیفیت بڑھنی چاہیے۔ عمل کے ختم کے موقع پر مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ انشاءاللہ میرے والد گرامی دعا بھی فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پگڑی پہنائی جاتی ہے، دستار پہنائی جاتی ہے، حفظ کے مکمل ہونے پر، تعلیمی ایک مرحلے کے مکمل ہونے پر۔ بڑے عالم ہیں حضرت مولانا رضا الحق صاحب دامت برکاتہم، صاحب تصانیف ہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے بہت حوالوں کے ساتھ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ذمہ داری دیا کرتے تھے تو ان کے سر پر پگڑی باندھا کرتے تھے۔ لا یولی والیا حتی یعممہ، ذمہ داری دی جا رہی ہے پگڑی باندھتے ہوئے۔ پگڑی باندھنا، امامہ پہنانا ذمہ داری کے ڈالنے کی دلیل ہوا کرتی ہے، علامت ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی اور انہیں پگڑی پہنائی۔ علماء دیوبند نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے روز اول سے دارالعلوم دیوبند کا یہ معمول رہا، مظاہر العلوم کا یہ معمول رہا، اور پھر وہیں سے اس کے جو متبعین اور ہم فکر ہم مسلک جو مدارس ہیں اس میں یہ روایت بن گئی اسی سنت کی تعمیل میں۔ مجھے اور آپ کو اس موقع پر یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ نصاب کی تکمیل ہوئی ہے علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے نصاب کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ عمل کا نصاب، تصوف کا نصاب، تزکیے کا نصاب، پوری زندگی لگے رہنا ہے۔ کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا اپنے نفس سے، کوئی بے فکر نہیں رہ سکتا اپنے شیاطین سے۔ زمانے کے فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے عمل کی تکمیل کا غم کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تنظیمی نصاب، کسی مدرسے میں، کسی تنظیم میں، کسی ادارے میں کیسے رہنا ہے مجھے، تنظیمی نصاب کی تکمیل، تنظیمی تربیت کی تکمیل بہت اہم موضوع ہے۔ بہت جلدی لوگ کمپنیاں چھوڑ دیتے ہیں، بے صبرے بن جاتے ہیں امپلائیز کو سنبھالنے میں، ناراض ہو جاتی ہیں مائیں بہوؤں سے، تذکرے شروع ہو جاتے ہیں خلا اور طلاق کے نکاح کے تیسرے دن سے، ولیمے کے ایک ہفتے سے۔ وجہ یہ ہے
کہ ہم نے اجتماعی زندگی کی تربیت نہیں لی۔ مزاج ایک ہوں گے کب کہا گیا آپ سے؟ اور جتنوں نے بڑے کام کیے، کیا انہوں نے اپنے موافق مزاج عملے کو لے کر کام کیے؟ جان اور مال کی قربانی بہت آسان ہوتی ہے، مزاجوں کو نبھانے کی قربانی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اپنی رائے کو ذبح کرنے کی قربانی بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ تربیت نہیں لیتا ہے انسان تو تنہا پڑ جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے تبلیغی جماعت سے، تنہائی پسند بن جاتا ہے خاندانی زندگی میں۔ یہ سمجھتا ہے کہ کیا عیب ہے میرے میں، کمی کیا ہے کہ دنیا میری ناقدری کر رہی ہے۔ تو ہمارے فضلاء کو بھی، ہماری فارغات کو بھی، اور ہمارے حاضرین اور حاضرات کو سمجھنا چاہیے اجتماعی زندگی کی تربیت۔ ہم نقل کریں گے وہ اہم واقعہ جو میرے استاد مفتی سبیع اختر صاحب دامت برکاتہم نے نقل کیا تھا، جس وقت حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ منتقل ہو رہے تھے۔ بروڑا میں اجتماع چل رہا تھا، سارے خلفاء اور مریدین رو رہے تھے، رقت طاری تھی کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی حضرت سے۔ اس زمانے میں، اس ماحول میں حضرت نے فرمایا رونا دھونا بند کرو، یہ بتاؤ میرے بعد تم کیسے کام کرو گے؟ سکتہ طاری ہو گیا مجلس پر۔ حضرت کے خلفاء میں ایک شخصیت تھی، حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمت اللہ علیہ۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ بے فکر رہیے، ہم مفتی محمود حسن کو اپنا بڑا بھائی بنا کر ماتحتی میں کام کریں گے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک آہ بھر کر کہا الحمدللہ، میری تربیت سے اتنا تو ہوا کہ میرے ساتھی کسی کے ماتحت رہ کر کام کر سکتے ہیں۔ مزاج فرعونیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، طبیعت متکبر ہوتی جا رہی ہے، بے برداشت پن نہ جانے کتنی جسمانی نفسیاتی بیماریاں پیدا کر رہا ہے۔ ہم سب دھوکے میں نہ رہیں، پگڑی پہن کر، ابھی تو معاشرتی نصاب کی تکمیل نہیں ہوئی، کیسے رہنا ہے مجھے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، کیسے رہنا ہے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کو کیسے سنبھالنا ہے، سسرال میں میکے میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے اپنے کلیگ کے ساتھ، رفقائے تدریس کے ساتھ، معاشرتی نصاب کی تکمیل۔ بہت سے پہلو ہیں معاشرتی زندگی کے، خادم بن جائے تو مقبول بن جاتا ہے آدمی، معاشرتی زندگی میں قیادت ملتی ہے خدمت کے ذریعے سے، سید القوم فی السفر خادمہم۔ معاشرتی نصاب کی تکمیل کے ساتھ معاملاتی نصاب کی تکمیل، معاشی نصاب کی تکمیل۔ پیر پھیلانے کی فکر ہے چادر سے زیادہ، اخراجات بڑھا رہے ہیں آمدنی سے زیادہ، رسم و رواج کا دباؤ اتنا ہے کہ نکاح کر کے بھی کوئی چین نہیں جو قرضے لے رکھے ہیں بازار سے۔ حلال قرض کا لینا بھی معیوب ہے،
شاندار مکانات بن گئے، دلی سکون نہیں ہے، لاکھوں کے قرض کے دباؤ کی وجہ سے۔ ذاتی ضرورتوں کے سلسلے میں اکابر انتہائی محتاط رہتے تھے۔ قرض کا بوجھ لینے سے کتنا بڑا کام ہے قرض کا ادا کرنا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے پناہ چاہی اور قرض سے پناہ چاہی۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ کیپٹلزم نے، بینکنگ نظام نے، سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا ذہنوں میں بٹھا دیا کہ قرض لوگے آمدنی بڑھے گی، قرض لوگے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنا قرض ہے آپ کے اس ملک کے اوپر، کتنا قرض ہے امریکہ کی گردن پر، کتنا قرض ہے پڑوسی ملکوں کے ایک ایک باشندے پر۔ ملکوں کے ملک خرید لیے قرض دینے والوں نے، پوری پرائیویٹ کمپنیوں کو چند بنیوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، مونوپولی کر لیا، اجارہ داری قائم ہو گئی۔ چلتے پھرتے غلام ہیں ہم ان بنیوں کے۔ بین الاقوامی زندگی سے لے کر گھریلو اور انفرادی زندگی تک قرض کو جرم سمجھیے، قرض کو عیب سمجھیے۔ اللہ کے نیک بندے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر موجودہ زمانے تک ذاتی ضرورتوں کے سلسلے میں قرض لینے کتنے محتاط ہوا کرتے تھے۔ معاملاتی نصاب کی تکمیل، معاشی زندگی کیسے گزاریں اس کی تکمیل۔ کیوں مسجد چھوڑنے کا ارادہ ہو رہا ہے؟ کیوں مدرسے کی خدمت سے بیزارگی آ رہی ہے؟ کیوں جلدی طبیعت مائل ہو رہی ہے لون لینے کی طرف؟ اس لیے کہ خواہشات کو ضروریات میں بنا لیا۔ انسانوں کا مسئلہ ضروریات کا نہیں، انسانوں کا مسئلہ خواہشات کا ہے۔ ہمارے صوبے کے بڑے بافیض خطیب، انقلابی خطیب محترم عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مالدار بننے کے شوق میں قرضدار ہو گئے، اور اب تو معاملہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ مالدار بننے کے شوق میں سودی قرض میں مبتلا ہو گئے، سودی قرض میں نظر آ رہے ہیں، فارچونر میں پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قیمتی مکانات میں رہتے ہوئے، اور حقیقت میں وہ قرض کی جکڑ بندیوں میں ہے۔ کیسے سمجھ رہا ہے یہ اپنے آپ کو مالک؟ کرایہ دار سے بدتر ہے جو فائنانس کے آٹو پر رہتا ہے۔ کرائے کا آٹو بہتر ہے، محنت کروں گا تو کرایہ ادا کروں گا، لیکن فائنانس کا آٹو لے رکھا ہے، مالک بھی نہیں، اور ہر حال میں ہر مہینے کا فائنانس دینا ہے، کورونا آ جائے تب بھی دینا ہے۔ کیوں ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا آسان ہے؟ طبیعتیں برداشت کر سکتی ہیں؟ مجھ سے کہا جائے، آپ سے کہا جائے نعوذ باللہ کہ ہم نے اپنی ماں سے زنا کیا، ہم سے کہا جائے کہ 30 مرتبہ زنا کیا، سود کا گناہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھناؤنے عمل کے برابر ہے۔ عورتیں اپنے مطالبات کم کر دیں، حرام لقمہ آنا بند ہو جائے گا۔ عورتیں
معیار زندگی کا غم چھوڑ دیں تو مردوں کے حوصلے نہیں بڑھیں گے حرام لقمے کی طرف، حرام قرضوں کی طرف۔ میرے بھائیوں، خدمت دین پر جمنا ہے۔ حضرت نے فرما دیا، صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، کہ اگر آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین پیتل کی ہو جائے، کوئی قطرہ نہ گرے آسمان سے، تب بھی میرا اللہ مجھے روزی دے گا۔ کتنا ڈرتے ہیں فقیری سے، کتنے جھیل لیے ہم نے فاقے ہیں۔ خواہش تو آزمائش ہے، ہم امتحان کی جگہ پر ہیں، اطمینان کی جگہ پر نہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے غریب تک اتار چڑھاؤ زندگی میں لگا ہوا ہے۔ وفاداری کا امتحان تو ناگواری کے وقت ہے۔ اللہ کی محبت مکمل مل گئی، یہ دل اللہ کی محبت سے مکمل بھر گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی بیماری پر اتنا ہی راضی رہے جتنا صحت پر راضی تھا، فقیری پر اتنا ہی راضی رہے جتنا مالداری پر راضی تھا، جنازوں پر اتنا ہی راضی رہے جتنا شادیوں پر راضی تھا، جتنا عطا پر راضی ہے اتنا بلا راضی رہے، تب اللہ اس کو مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، کوئی مچھلی اپنی غذا لے کر نہیں پھرتی ہے، کوئی درندہ بینک نہیں رکھتا ہے، کسی چوپائے کے ساتھ جیب نہیں ہے، انسانوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ دوسرے پرندے سے بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، پریشان نظر آتا ہے یہ انسان، کیا اس کا کوئی اللہ نہیں ہے؟ تمہیں اپنے ابا پر یقین ہے، ربا پر کیوں نہیں؟ ابا کو پالنے والا بھی تو ربا ہی ہے، جن کے ابا نہیں ان کے بھی ربا ہی پالنے والا ہے، جن کے ہیں ان کے بھی ربا ہی پالنے والا ہے۔ مال کی کمی کا غم ستا رہا ہے، اعمال کی کمی کا نہیں۔ دولت کی کمی کا غم ستا رہا ہے، قناعت کی کمی کا نہیں۔ کمی محسوس نہیں ہوتی ہے حیا ختم ہونے پر، کمی محسوس نہیں ہوتی ہے رشتوں کے کٹے پھٹے رہنے پر۔ نہیں ملے آج تک کوئی بیوی شوہر جو رو رہے ہوں اپنے درمیان کی مہابھارت پہ۔ کتنے بڑے فقیر ہیں یہ، باہمی محبت سے خالی رہ کر۔ سب سے بڑا فقیر اس دنیا کا وہ ہے جس کے پاس صرف مال ہے ایمان کے بغیر، صرف مال ہے اعمال کے بغیر، مال ہے رشتوں کے بغیر، مال ہے ماں باپ کی تربیت کے بغیر، مال ہے فرما بردار اولاد کے بغیر، مال ہے سکون دل کے بغیر۔ اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ کی نیک بندیوں نے اپنی اولاد کو دین کی خدمت پر جمایا، فراوانی کے موقع آئے ہیں، وہ تاریک الدنیا تھے، متروک الدنیا نہیں۔ دنیا نے ان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دنیا کو چھوڑا۔ کئی گھر چلتے تھے ان علماء کے ذریعے سے، کئی نوجوانوں کو روزگار ملتا تھا ان علماء کے ذریعے سے، کئی یتیموں کی سرپرستی ہوتی تھی ان اکابر کے ذریعے سے۔ خوب کھائے گا،
اور امت کو کھلائے گا پہنائے گا اگر خدمت دین پر اخلاص اور اصول کے ساتھ جم جائے۔ ہم سنائیں گے واقعات۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ، پتہ چلا بیوہ ماں کو کہ بیٹا لکھنؤ یونیورسٹی کی ڈگریوں میں دلچسپی زیادہ لے رہا ہے۔ منع نہیں کرتے ڈگریوں سے، دلچسپی زیادہ، قرآن اور حدیث کے علم میں پھیکا پن آ رہا ہے، دلچسپی کم ہو رہی ہے، خط موجود ہے کاروان زندگی میں 10 سال پہلے کا اس مخلص بندی کا جی نہیں بھرتا ہے آج بھی ہمارا۔ والد محترمہ کا خط پڑھتے ہوئے انہوں نے لکھا، علیمیہ تم میری ایک اولاد ہو، اگر 100 علیمیہ بھی میری ہوتی اولاد تو میں نے انہیں اللہ کے کام کے لیے وقف کیا ہوتا۔ مجھے پتا چلا کہ تم ڈگریوں میں دلچسپی زیادہ لے رہے ہو، ندوہ اور قرآن و حدیث کے علم کے مقابلے میں مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تم نے خاندان کے فلانے بزرگ کو دیکھا، زندگی عزت کی رہی، موت شان کی رہی، میں ان کے رخ پر تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم قدم اکھاڑ رہے اپنے بچوں کے دینی خدمات سے، ہم تزلزل کے لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں ان کو دینی خدمات میں آگے بڑھنے سے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ایک علاقے کا مدرسے کا ہی تقاضا آیا، دارالعلوم دیوبند کا بھی تقاضا آیا۔ اس مدرسے کے طلباء ایمبیسیوں میں ایمبیسیڈر ہیں، عرب ملکوں میں اونچی ملازمتوں پر ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں آئی ٹی کمپنیوں میں، اور دارالعلوم دیوبند کے طلباء عام طور پر مسجد مدرسہ دارالقضاء جمعیت جماعت، زیادہ رجحان اس طرف۔ تو مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے شاگردوں کی دنیا کی ضرورت تو نہیں، مجھے اپنی آخرت ان کے ذریعے سے بنانے کی ضرورت ہے، اور میری آخرت بنے گی دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے سے، فلانے ادارے میں نہیں۔ تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی تدریس کو ترجیح دی دوسرے اداروں کی تدریس کے مقابلے میں، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ پیٹ نہیں بھولتا ہے انسان، قبر بھولتا ہے۔ وہ چیز یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے جو بھلائی جاتی ہے، وہ چیز یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی جو نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تذکیر مغیبات کی ہونی چاہیے، مشاہدات کی نہیں۔ ہمارے ملک کے بلکہ عالم اسلام کے نامور مصنف، مفکر، فقیہ العصر، شخصیت گر، آدم گر، مصنف ساز حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جب میں فارغ ہوا تو ان کے چچا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، اللہ نے بڑا کام لیا، عرب ملکوں میں ان کے نام کے چرچے ہیں، فقہ اکیڈمی کی بنیاد رکھی، عربی میں تصانیف ہیں، کویت میں ان کے نام پر لوگ مالی تعاون کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ فلانی لائبریری میں سرکاری ملازمت ہے، کر لو، تنگی ہے گھر میں، والد کا انتقال ہو گیا، بھائی بیمار ہے۔ قاضی صاحب ایک عالم دین ہے، مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے بڑی خوشی اپنی والدہ سے جا کر کہا کہ امی جان، چچا کہہ رہے ہیں فلانی سرکاری ملازمت ہے لائبریری میں، طے ہو گئی،
اگر ہم وہیں پر کر لیں بس آپ کی ہاں ہو جائے۔ والدہ نے کہا بڑے درد سے کہ خالد زندگی تو تنگی ترشی میں گزر گئی، بچی کچی بھی گزر جائے گی، لیکن ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس لائن میں تمہاری آخرت بنے گی، قوم کا فائدہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں اس لائن میں آؤ، پڑھنے پڑھانے کی، قوم کی خدمت کی، سرکاری نوکری کی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے پرسنل لا، حکومت سے مقابلہ، قلم کیسے چل رہا ہے، کتنے مردہ دلوں کو زندگی مل رہی ہے، کتنے دارالقضاء قائم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو وعدہ اللہ سے پیدائش کے وقت کیا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دیجئے، میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا، نہ مکرنا اس معاہدے سے، کمی آنے نہ دینا، حوصلہ ٹوٹنے نہ دینا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حالات آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور آدمی گناہ کرتا ہے حالات بنانے کے لیے۔ حالات آئے تھے شخصیت کی تکمیل کے لیے، آدمی میدان چھوڑ دیتا ہے حالات بنانے کے لیے۔ یہ تو میری اڑان اونچی کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے آئے تھے۔ آخری بات، اپنی اولاد کو پابند نہ کرو، محلے میں رہنا ہے، بستی میں رہنا ہے، اپنے گاؤں میں رہنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میری دینی ماں اور بہنوں، جہاں کام ہوگا وہاں قیام ہوگا، جہاں طعام ہوگا وہاں قیام نہیں۔ روٹی کو زندگی کا امام نہ بناؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں دیکھا، اس سے زیادہ چہیتا کوئی وطن نہیں، سرزمین نہیں ہے۔ رو رہے ہیں آپ کعبۃ اللہ کو چھوڑتے ہوئے، لیکن کام کا میدان نہیں بنا، مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اصحاب کہف منتقل ہو گئے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کام والے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کے لیے۔ بانجھ رہوں گا لیکن وطن میں رہوں گا، بے فیض رہوں گا محلے میں رہوں گا۔ کوئی امامت، خطابت، تدریس، مسئلہ پوچھنے والا نہ ملے تب بھی میں امی ابا کا دودھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم حیدرآبادی بھی عجیب ہیں، روٹی کمانے کی بات ہو، ریال کمانے کی بات ہو، جوان بچوں کو بھیجیں گے بنیوں کا کام کرنے کے لیے نبیوں کی سرزمین پر۔ ہم حیدرآبادی بچیوں کو بھیج رہے ہیں کینیڈا، امریکہ، تنہا صرف ڈالر کے لیے، پاؤنڈ کے لیے، لیکن دین کی خدمت کے لیے نہیں بھیجیں گے، نہیں بھیجیں گے بازو کے ضلع میں، نہیں بھیجیں گے کسی ملک میں۔ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا اپنے گاؤں کا انتخاب کیا؟ کیا غلام محمد صاحب وستانوی نے اپنے گاؤں کا ہی انتخاب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں میدان دے دیا، بڑوں نے جہاں اشارہ کر دیا، چلے گئے ان علاقوں میں۔ تبلیغی بھائی سنیں، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کا گاؤں ہے سہارنپور کے قریب، لیکن مولانا الیاس صاحب نے کہہ دیا کہ تمہیں رہنا ہے حجاز میں۔ عبید اللہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ کا وطن ہے بلیا، یو پی کا علاقہ، لیکن حضرت نے کہہ دیا رہنا ہے نظام الدین میں، تو رہ گئے۔ کتنوں کو کہاں کہاں بھیجا ہمارے اکابر نے۔ یوں ہی نہیں بھیجتے ہیں اکابر، ہمارا عمل اور عقل
ہماری عقل اور عمل اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہمیں چلائیں پیچھے آنے والی دعاؤں کے بغیر۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جہاں بھیجا شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد کو، جہاں بھیجا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد کو، وہیں پر کام کیا۔ حسین احمد مدنی کو جو مشن دیا جمے رہے، مفتی کفایت اللہ صاحب کو جو فقہ دی جمے رہے، انور شاہ کشمیری پر جو غالب کیا علم حدیث جمے رہے۔ نسبتوں کا احترام باقی رکھو، نسبتوں کے احسان مند رہو، احسان نسبتوں کے سے رابطہ کمزور نہ ہونے پائے۔ نسبتیں آدمی کو چلاتی ہیں، پوری وائرنگ ہے، کرنٹ نہیں آئے گی روشنی، سند ہے، لقب ہے، لیکن رابطہ نہیں اپنے بڑوں سے، کام نہیں ہوتا ہے ایسے علماء سے، کام نہیں ہوتا ہے ایسے تبلیغی بھائیوں سے، کام نہیں ہوتا ہے ایسے بیعت کرنے والوں سے بھی جنہوں نے رابطہ باقی نہیں رکھا۔ یہاں یوسف گوڑا چورستے پر فیمی کیئر ہاسپٹل ہے، قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ ایک صاحب نے ملاقات کی اور کہا، بڑے تاجر تھے، حضرت میں آپ سے بیعت ہوا ہوں، آپ کا مرید ہوں، میں محلوی شرم آیا تھا۔ قاری صاحب رحمت اللہ نے فرمایا، بھائی دوائی لکھا کر بکسے میں رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بیعت تو کر لیا، نسبت تو لے لی، مناسبت پیدا نہیں کی، مناسبت باقی نہیں رکھی، حوالگی نہیں ہوئی۔ ہماری مائیں، ہمارے والد، ہمارے بھائی جو کاروباری ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پلمبر ہیں، 10th پڑھا ہے، 11ویں پڑھی ہے، نہیں پڑھا ہے، کتنے مدرسے چلائے، کتنے علماء کو سنبھالا، کتنی تحریکوں کو پڑھا، کتنے اللہ والوں کی صحبت پائی، کہ ہم علمی میدان کے انتخاب میں بھی ضد ہے کہ ہم جو بولے وہی کرنا ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ امیر ہیں، استاد دوسرے درجے میں، شیخ تیسرے درجے میں، لیکن اپنی امارت اور اپنے بڑے پن کی دوست ایسی نہ جمائیے کہ ہماری اپنی نسل علم اور فراغت کے باوجود بھی بے فائدہ دنیا سے چلی جائے۔ ایک جگہ پر 4 علماء ہیں، میدان نہیں بنتا، چھوڑ دو اس علاقے کو۔ دوسری جگہ پر قدردان ہیں، مدینہ والوں کی طرح، بڑوں کا مشورہ ہو گیا، دعا کر لی گئی، منتقل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو ضائع نہ فرمائے، اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکابرین دیوبند کی، اہل سنت والجماعت کی، اپنے اکابر کی جو نسبتیں عطا فرمائی ہیں، کچھ مناسبت عطا فرمائی ہے، مشرب اور مسلک کا کچھ فہم دے دیا ہے، اے اللہ اسی پر جینا مرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا